کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری کل کی تعلیم چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب مخلوق کو نماز کا پابند بنایا۔ ان کی حیت الگ الگ ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے کل تعلیم میں ذکر کیا ہے کہ درختوں کی نماز قیام کی حالت میں، چوپاؤں کی نماز رکوع کی حالت کے اندر ہے، اس طرح کیڑے مکوڑے کی نماز سجود کی حالت میں ہے، اور پہاڑوں کی نماز تشہد کی حالت کے اندر ہے۔ اور جو ہے فرشتوں کی نماز جنت اور جہنم کی نماز دعا مانگنا ہے، اور فرشتوں کی سب بندی کرنا، فرشتے اپنے رب کے سامنے سب بندی کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں نے ذکر کی تھی۔ اب آگے چلتے ہیں، چاند اور سورج اور سیارات کی عبادت کیا ہے؟ یہ بھی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کے طریقہ کیا ہے؟ چاند، سورج اور سیارات، جتنے بھی سیارات ہیں، جتنے بھی اسٹار ہے، جتنے بھی ستارے ہیں، ان کی عبادت حرکت اور دوری ہے۔ جہاں سے چلتے ہیں پھر وہی آ کے گم کر آ جاتے ہیں، وہیں پر آ جاتے ہیں، یہ ان کی نماز ہے۔ ایک مسلمان کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی نماز لا کر جمع کر دی۔ درختوں جیسا قیام ہماری نماز میں، چوپایوں جیسا رکوع بھی ہے ہماری نماز کے اندر، حشرات العد جیسا سجدہ بھی ہے ہماری نماز میں، پہاڑوں جیسا تشہد بھی ہماری نماز کے اندر ہے، فرشتوں جیسی سب بندی بھی ہماری نماز کے اندر ہے، چاند اور سورج جیسی حرکت اور دوری بھی ہے کہ ہماری نماز میں اس طرح کی کوئی نماز، ہماری دو رکعت نماز ہوتی ہے۔ ہم احناف کے نزدیک 2 رکعت نماز ہوتی ہے، 1 رکعت نماز احناف کے نزدیک نہیں ہے۔ تو 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں، تو پہلی رکعت میں جو کرتے ہیں دوسری رکعت میں بھی وہی کرتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی تو وہی دوسری رکعت میں بھی پڑھتے ہیں۔ جیسا پہلے رکعت کے اندر رکوع کیا، سجدہ کیا، اس طرح دوسری اور تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی یہی سب کرتے ہیں۔ اور جنت جیسا سوال دعا بھی ہماری نماز کے اندر ہے۔ تو ساری کائنات کی نمازیں جو ہے ہماری نماز کے اندر جمع کر دی، گویا کہ فرشتوں جیسی نماز بھی آ گئی، ساری مخلوق کی نماز بھی آ گئی۔ اس لیے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب کا جملہ کہا کہ عبادت کے سارے ڈپارٹمنٹ جو ہے ہماری 1 رکعت میں آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت المصطفیٰ میں ایک جگہ لکھا ہے کہ انسان جو ہے یہ اربع عناصر 4 چیزوں سے انسان بنا ہے، مٹی، ہوا، پانی اور آگ سے۔ اس لیے نماز میں قیام، رکوع، سجود اور قعود، یہ 4 ارکان بہت امپورٹنٹ ہے، 4 ارکان سے مرکب ہے۔ چونکہ غفلت کے اسباب، اللہ سے دوری کے اسباب جو ہے وہ 5 ہے۔ وہ ہے حواس 5، قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت ذائقہ، قوت لامسہ، قوت شامہ۔ یہ حواس 5 ہیں، اس لیے دن میں اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ تفصیل دیکھنا ہو تو حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت المصطفیٰ کو دیکھیے۔ محترم بھائیوں اور میری بہنیں، آپ نے غور کیا؟ آپ کو میں نے 3 باتیں عرض کی۔ اگلے نبیوں نے جو نماز پڑھی ہے وہ بھی ہمیں عطا فرمائی، مزید عشاء کی نماز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی۔ اس طرح فرشتوں کی عبادت کے تمام طریقے ہمیں ملے، اللہ کی مخلوقات کے
عبادت کے تمام طریقے اللہ تعالیٰ نے ہماری 2 رکعت میں جمع ادا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اس کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ اس کو خوشی خوشی اس نماز کے فریضے کو ادا کرنے کی ہم توفیق اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے، اور خوشی خوشی میری ماں اور بہنوں سے، میرے بھائیوں سے میں آج کی اس مجلس کے اندر، اس مبارک مجلس کے اندر میں یہ کہوں گا کہ آپ سب وعدہ کریں کہ انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، موت تک انشاءاللہ تعالی اس فریضے کو ہم ادا کرنے والے بنیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ حضرت مولانا محمد پالن حقانی جملہ ایک کہا کرتے تھے کہ آج کل مسلمانوں کی نماز کیا ہے؟ 8 کی، کھاٹ کی اور 360 کی۔ کچھ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ 8 کی، کھاٹ کی اور 360 کی۔ 8 کی، آپ کہیں گے یہ کیا مولوی صاحب بول گئے؟ تو سنو، اس کا مطلب یہ کہ 8 کی کا مطلب یہ ہے جمعہ جمعہ، وہ اس کو کہتے ہیں جمعہ تو جمعہ، یہ کیونکہ 8 کی 8 دن میں، تو یہ اس کو کہتے ہیں جمعہ۔ اور فرمایا کہ ایک ہے 360 کی۔ 360 کی یعنی وہ لوگ ہیں جو عید تو عید صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں، بس وہ عید کی نماز پڑھ لے، سمجھ لے کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ اور 360 کی اس کو کہتے ہیں کہ کوئی مت گیا تو موت میت کے اندر عید کی نماز پڑھ لی۔ میرے دوستو، اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے شامل نہ فرمائے۔ میں چونکہ امام ہوں تو یہ چیزیں ہمیں نظر میں آتی ہے۔ میں نے بہت سی مرتبہ دل دکھتا ہے کہ بہت سے لوگ جنازے کی نماز میں آتے ہیں اور باہر کھڑے رہتے ہیں، بس وہ جنازے کی نماز جب ہوتی ہے تو وہ نماز کے جنازے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ دیکھا دیکھی، لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارے باپ کی نماز جنازے میں بھی وہ نہیں آیا، موت میت میں بھی نہیں آتے ہیں، اس لیے وہ لوگ کیا ہے کہ عید کی نماز میں آ جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ عید ٹو عید بقرعید آئے تو نماز پڑھ لی، اس کے بعد نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں شامل نہ فرما۔ جب ایسی دیکھتے ہیں تو دل بھی دکھتا ہے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھو نماز کے لیے، عید جنازے کی نماز کے لیے مسجد کے دروازے تک آئی، لیکن اللہ نے ان کو اپنے گھر نہیں بلایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے۔ انشاءاللہ پھر نماز کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں کچھ ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت تک نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔